الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ امام طحاوی فرماتے ہیں خلق الخلق بعلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اپنے علم کے ساتھ، یعنی اس دنیا کا جو کریشن ہے یہ یوں ہی بغیر کسی پلاننگ کے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے جیسا چاہا، جیسا اللہ کے علم میں پہلے سے اس کی پلاننگ موجود تھی پوری کائنات کی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ تو گویا علم پہلے ہے، اس کائنات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پہلے ہے، ہر شے، ہر چیز، ایک ایک چیز جو بھی قیامت تک ہونے والی ہے، اور وہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں تھی اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ گویا یہ دنیا ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ بنائی گئی ہے، حکمت کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی اچانک ہی دنیا وجود میں آ گئی بغیر کسی پلاننگ کے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے بعلم ہی کی قید لگائی، کیونکہ انسان کبھی کبھی نا کچھ چیزیں ایسی بناتا ہے کہ پہلے سے اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اچانک کوئی چیز ایگزسٹنس میں آ جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ تو لیکن یہ جو کائنات ہے اتنی منظم ہے، اتنی سسٹمیٹک ہے، اس کے اندر اتنی گہرائی ہے اس کے کریشن میں، کہ اس سے بالکل واضح ہے، کلیئر ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں ساری چیزیں، ساری پلاننگ اور اس کی ساری حکمت پہلے سے موجود تھی، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ گویا علم سے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا تعلق ہوا، اور اسی صفت قدرت کے مطابق یہ کائنات ظاہر ہوئی۔ وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے ایک تقدیر فرمائی، یعنی ہر شے کو ہر چیز کو ان کی متعین کر دیا۔ انسان کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا کمائے گا، کتنی زندگی گزارے گا، کہاں کتنی بار جائے گا، ایک ایک شے کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ نے بنا دیا ہے اور اس کے بعد انسانوں کے اعتبار سے اپنی چیزیں انسان خود بنا رہا ہے، خود اپنی چیزیں انسان متعین کر رہا ہے۔ نہیں، ہر ایک ایک ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ پوری زندگی کی ہماری روزی اللہ کے علم میں ہے، پوری زندگی کی ہماری کمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، ایک ذرہ برابر کوئی بھی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دیکھیے، یہ صرف انسانوں کا معاملہ نہیں ہے۔ درخت پر ایک پتا اپنے درخت کے ساتھ کب تک جوڑا رہے گا، کب تک وہ درخت کے ساتھ لگا رہے گا، اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ پیڑ کب پھل دے گا، کب وہ پکے گا، کب اس سے اس کا پھل ابتدائی حالت میں نکلے گا، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، ہر چیز کو متعین کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی دلیل ہے۔ یعنی جو کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ہر شے اپنے وقت پہ ظاہر ہوتی ہے، پورا ایک سسٹمیٹک وے میں ظاہر ہوتی ہے، یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق بغیر علم کے نہیں کی ہے۔ یہ اصل میں علم والی بات پر ہی یہ ساری چیزیں آگے کی جا رہی ہیں۔ تو وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہر چیز کو متعین کیا، اور اس کا ظہور تو اب ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ جب کریشن ہو گیا تو ہمیں جب دیکھ رہے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا، اس نے ایک زندگی گزاری، تو اس سے اندازہ لگ گیا اس نے کتنی زندگی گزاری، کتنے
کیا کھایا، کتنے دن کھایا، کیا پیا، کتنا کمایا، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے علم میں اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے ساری چیزیں موجود تھیں۔ وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور سب کے لیے ان کا ایک اینڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ ایک تو جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں انسان کی یا کریشن کی ان جنرل، ہر چیز کو اللہ نے متعین کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک اینڈ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، چاہے وہ درخت ہو، چرند ہو، پرند ہو، جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں یا جاندار چیزیں ہیں، ہر چیز کا ایک اینڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر ایک گلاس بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایک کپ بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وہی وقت متعین کیا تھا، اس کے ٹوٹنے کا، اس کے فنا ہو جانے کا۔ ٹھیک ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اینڈ ٹائم متعین کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اب اسی پر اللہ تعالیٰ نے امام طحاوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، اور اس کائنات کے، اس یونیورس کے کریشن سے پہلے کوئی شے اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہول یونیورس ہے، اس یونیورس کی کوئی ایک چیز بھی کریشن سے پہلے اللہ پر چھپی رہی اور وہ کریشن کے بعد ظاہر ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں ہر تفصیل، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ہر بڑی سے بڑی چیز اللہ کے علم میں موجود ہے۔ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا مَا هُمْ عَامِلُونَ، جو وہ کرنے والے ہیں، قبل ان یخلقہم، انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ ہماری تخلیق کی، ہمارے کریشن کی ڈیٹیلز کو جانتا ہے، بلکہ ہم پیدا ہونے کے بعد اپنی زندگی میں کیسا ایکشن کریں گے، اچھا یا برا، ہمارے ہر مومنٹ کو ہماری پیدائش سے پہلے وہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ڈیٹیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کچھ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، نہ صرف ہماری ذات بلکہ ہمارے ایکشنز بھی۔ ٹھیک ہے، وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے جو وہ کرنے والے ہیں ان کی پیدائش سے پہلے۔ یعنی اللہ کو علم ہے پیدائش سے پہلے ہمارے ہر ایکشن کا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم پیدا ہو گئے اور ہم نے عمل کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کوئی چیز آئی۔ اصل میں فلاسفہ جو ہے نا، جو فلاسفر سے پرانے ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم تو ہے کائنات کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو پہلے سے علم تھا وہ اوور آل علم تھا، ان ڈیٹیل علم نہیں ہے۔ انہی لوگوں کا یہ رد ہے اصل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان جنرل یا اوور آل علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تفصیلی علم ہے، علم تفصیلی جزئی موجود ہے، علم تفصیلی جزئی موجود ہے، ایک ایک چیز کی ڈیٹیل اللہ کے پاس اپنی تمام تر کیفیتوں کے ساتھ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں، ایک پہلو بھی، ایک اینگل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں۔ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، اب یہ بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ۔ اب یہ بات جو بیان کر رہے ہیں اصل میں ایک ہے ارادہ کونی اور ایک ہے ارادہ شرعی۔ ارادہ کونی اور ایک ہے ارادہ شرعی۔ ارادہ کونی کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق، اپنے علم قدیم کے مطابق
جو کچھ بندوں کے لیے لکھ دیا ہے اس کو ارادہ کونی کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ لیکن یہاں پر ایک کنفیوژن ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو ہمارے ہر فعل سے گویا وہ راضی ہے. اس پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شر سے، ہماری برائی سے راضی نہیں ہے. اس لیے ارادہ، صفت ارادہ اور صفت رضا کے درمیان فرق ہے. صفت رضا اور صفت ارادہ کے درمیان فرق ہے. جو ارادہ کونی ہے وہ تقدیر ہے، اس کا تعلق خیر و شر دونوں کے ساتھ ہے. اس کا تعلق خیر و شر دونوں کے ساتھ ہے. اسی لیے ہم ایمان مفصل میں کیا کہتے ہیں؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تقدیر یعنی اللہ نے جو لکھا ہے وہ چاہے شر کی صورت میں ظاہر ہو یا خیر کی صورت میں ظاہر ہو، دونوں اللہ کے لکھنے سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں موجود تھا، اسی کے مطابق اس نے بندوں کے لیے لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ ہوا ارادہ شرعی. لیکن ارادہ شرعی کا تعلق خیر اور شر دونوں سے ہوگا. اسی لیے علماء کے ہاں ایک عقیدے پر ایک قصیدہ ہے، قصیدہ بدء الامالی. بہت پرانے ایک عالم دین گزرے ہیں، ان کا قصیدہ ہے، عربی زبان میں شاعری ہے، پوئٹری ہے عقیدے پر. تو اس میں انہوں نے کہا کہ مرید الخیر والشر القبیح. اللہ تعالیٰ شر کا بھی ارادہ کرنے والا ہے، شر قبیح کا بھی ارادہ کرنے والا ہے، اور خیر کا بھی ارادہ کرنے والا ہے. گویا صفت ارادہ کا تعلق خیر سے بھی ہوتا ہے اور شر سے بھی ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. لیکن صفت رضا کا تعلق صرف اور صرف نیکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے. اس کا مطلب جو بھی برائی ہم سے صادر ہوتی ہے، برائی ہم سے ہوتی ہے، بیڈ ایکشنز جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، اگرچہ ان کا ارادہ فرمانے والا ہے. یہ دونوں چیزوں کا فرق ہمیں یاد رکھنا ہے. اچھا، ایک بات اور میں یہاں پر کلیئر کر دوں، وہ یہ ہے، اور اس بات کو میں نے رائے عشق کے پلیٹ فارم سے جب لیکچر ہوئے تھے تب بھی میں نے کلیئر کیا تھا وہاں. وہ یہ ہے کہ تقدیر جو ہوتی ہے نا، تقدیر ایمان لانے کے لیے ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کو اللہ نے لکھ دیا اپنے علم ازلی کے مطابق. تو اس پر ایمان رکھنا ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہمارے ظاہر ہو رہا ہے، خیر یا شر، سب اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اب اس کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور ہم خیر کے اسباب کو اختیار نہ کریں اور شر کے اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کریں. یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو تقدیر ایمان لانے کے لیے، نہ کہ تقدیر کے مطابق ایکشن کرنا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ ہمیں آج کتنی روزی ملنے والی ہے نا، یہ بات تو موجود ہے، اس نے لکھ دیا ہے، مل کے رہے گا. تو یہ ہوا ارادہ کونی، تقدیر شرعی، ہے نا. تو کیا اس پر ایمان لانے کے بعد ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اس نیت سے کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو وہ تو ہم کو مل کر کے رہے گا، لہٰذا آپ لوگ اپنی آفس جانا چھوڑ دیں، اپنی محنت کرنا چھوڑ دیں، جو ٹیچر ہے وہ ٹیچنگ چھوڑ دیں، جو باہر دکان پہ بیٹھنے والا ہے وہ بیٹھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ
آپ کو ملے گا وہ جتنی آپ محنت کریں گے۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب اگر آپ زیادہ کی کوشش کریں گے تو زیادہ اللہ عطا فرمائے گا، اور اگر تھوڑی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ شر کو، برائی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو برائی مل جائے گی۔ آپ برائی کی طرف بڑھیں گے تو آپ برائی کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ اگر نیکیوں کی طرف بڑھیں گے تو نیکیاں آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ارادہ شرعی الگ چیز ہے اور ارادہ کونی الگ چیز ہے، اور ارادہ شرعی الگ چیز ہے۔ ارادہ شرعی کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر اپنے رسول کی زبان سے کیا کہلوایا ہے، ہمیں کیا آرڈر دیا ہے، فالو اس کو کرنا ہے۔ اس نے اگر کہا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی، جانا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے، اٹھنا پڑے گا ہم کو نماز پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا ہے برائیوں سے رکنا ہے تو ہمیں برائیوں سے رکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جزا اور سزا کا نظام رکھا ہے، پنشمنٹ اور ریوارڈ کا جو سسٹم رکھا ہے، وہ ارادہ شرعی پر رکھا ہے، ارادہ کونی پر نہیں رکھا ہے۔ وہ ارادہ شرعی پر رکھا ہے۔ ہم کو دیکھنا یہ کہ اللہ نے کیا فرمایا، کیا چاہتا ہے وہ ہم سے، کس سے وہ راضی ہوگا۔ جس سے وہ راضی ہوگا اس کے قریب ہم جائیں گے، جس سے وہ ناراض ہوگا اس سے ہم دور رہیں گے۔ تو ارادہ اور رضا کے درمیان یہ فرق جو ہے وہ ایک دم کرسٹل کلیئر رہنا چاہیے، بالکل واضح رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی پر آگے بات آ رہی ہے، وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، یہاں تک جو بات تھی اوپر تک وہ ارادہ کونی کی بات تھی۔ اب بات ہو رہی ہے ارادہ شرعی کی، کہ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہماری برائی اور اچھائی سب کو جانتا ہے، لیکن ہم کو محنت کس کے لیے کرنا ہے؟ ہم کو محنت کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، کیونکہ اس کا حکم کیا ہے؟ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی اطاعت کا۔ ٹھیک ہے، کہ اس کے جو کمانڈس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کے جو اوامر ہیں، ان اوامر کو ہم فالو کریں۔ ٹھیک ہے، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نافرمانی سے ہم کو منع فرمایا۔ یہ ارادہ کونی الگ ہے اور ارادہ شرعی الگ ہے، ارادہ الہی الگ ہے اور رضا الہی الگ ہے۔ ٹھیک ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ، اب پھر سے دونوں کو کنیکٹ کر کے بات کر رہے ہیں کہ ہر شے اس کائنات کے اندر، ہر شے یجری جاری ہے، رن کر رہی ہے، چل رہی ہے اللہ کی تقدیر سے اور اس کی مشیت سے۔ کیونکہ اس کائنات کے اندر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو، سارے سسٹم کو اسباب سے جوڑا ہے، ریسورسز سے جوڑا ہے، چینل سے جوڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن وہ چینل اپنے آپ میں سبب مستقل نہیں ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ چیز نہیں ہے کہ اس سے کنیکٹ ہونے کے بعد وہ چیز آپ کو مل ہی جائے گی۔ وہ ایک پارٹ ہے، ون پارٹ ہے، وہ کسی چیز کو پانے کا ون پارٹ ہے۔ سیکنڈ اور فائنل اور الٹیمیٹ پارٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا اس سے کنیکٹ ہونا۔ سبب کے قریب ہم چکے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہم ڈائریکٹ تو کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے، تو اس نے دنیا میں اسباب کو رکھ دیا، ہم کو وہاں پر جائیں گے، وہاں پر ارادہ الہی ملے گا، ہم کو وہاں پر ہم کو ارادہ الہی ملے گا۔ اب آپ شر چاہنے والے ہیں تو شر کے قریب جائیے، آپ کو شر حاصل ہو جائے گا، برائی حاصل ہو جائے گی، اللہ کی معصیت کے قریب چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ خیر کے متلاشی ہیں، خیر کو تلاش کر رہے ہیں، سیکرس آف ٹروتھ ہیں آپ، تو حق کے پاس چلے جائیے، آپ کو حق والی چیز مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی چیزوں کو اس کے اندر، اس کائنات کے اندر پھیلا تو دیا ہے اسباب کو اس کے، لیکن اور شر ہو یا خیر دونوں کے ساتھ اللہ کا ارادہ کنیکٹڈ ہے، اس لیے جو جس چیز کے سبب کے پاس جائے گا وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور ہر شے یعنی اچھائی ہو یا برائی اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت سے جاری ہے۔ وَمَشِيَّتُهُ تَنفَذ، اللہ کے تعالیٰ کی مشیت نافذ ہو کر کے رہے گی۔ یعنی اگر ہم اسباب کے قریب گئے، چینل کے قریب گئے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کنیکٹ ہو گیا، تو پھر
وہ شے وجود میں آ کر کے رہے گی، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ اگر صرف سبب کو اختیار کیا، مشیت نہیں پائی گئی، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز وجود میں آ جائے۔ اب اگر سبب کو اختیار کیا اور مشیت الہی کنیکٹ ہو گئی، تو اب یہ چیز جو ظاہر ہوگی یہ سنت الہیہ کے مطابق ظاہر ہوگی۔ اور اگر سبب کے بغیر مشیت الہیہ کی وجہ سے کسی شے کا وجود ہوا، تو یہ سنت الہیہ نہیں ہوگی، یہ قدرت الہیہ کا ظہور ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مشیت کی بات رہی۔ کہتے ہیں لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم، بندوں کی اپنی کوئی مشیت نہیں، الا ما شاء لهم، مگر جو اللہ نے ان کے لیے چاہا۔ یعنی انڈیپینڈنٹلی بندوں کی اپنی کوئی مشیت نہیں ہے، اپنا کوئی چاہنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے دراصل اسی کے مطابق بندہ بھی مومنٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہم کو چونکہ اس نے حکم دیا ہے خیر کی طرف بڑھنے کا، تو خیر کا جو ایک ارادہ ہمارے اندر پیدا ہوا اور اس کے لیے جو بھی کوشش ہماری ہوئی، اس کوشش پر اللہ تعالی ہم کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر اللہ کی معصیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اس کے لیے کوئی مومنٹ ہمارا پایا جاتا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت فرمائے گا۔ لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم، قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی تم یہ سوچو کہ میں چاہوں اور بات ہو جائے۔ چاہنے کا، بندوں کے چاہنے کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ بندوں کے چاہنے کا مطلب ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا، بس اتنا ہی بندوں کا چاہنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا۔ یعنی یہ نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر اسباب کو اختیار کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے وجود میں آ کر کے رہے گی، ایسا نہیں۔ اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک بات، قول ان کا بہت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اپنے ارادوں کے، مضبوط ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ مضبوط ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ مضبوط ارادہ انسان کا کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ سارے تیاری کر لیتا ہے دنیاوی اعتبار سے، سارے ریسورسز کو اختیار کر لیتا ہے، سارے چینل کو کلیکٹ کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا چاہا نہیں ہوتا۔ آپ نے پوری 100% اپنا ڈال دیا اس میں، لیکن اچانک سب دھراشائی ہو گیا، جو چاہا تھا وہ ہوا نہیں ہمارا، ہے نا؟ تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے مضبوط ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے چاہا ہے وہی ہوگا۔ تو اس لیے گویا بتایا ہی جا رہا ہے، اصل میں یہ میسج ہے اس میں، عقیدے میں دراصل بندے کو مطمئن کرنا ہے کہ اگر آپ کبھی پوری تیاری کر لیں اور پوری تیاری کے باوجود آپ کا کوئی کام نہ ہونے پائے، تو آپ کو وہاں پر سرنڈر کر دینا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کا ارادہ نہیں تھا۔ اچھا یہاں پر بھی دیکھیے، دراصل انسان جب پوری تیاری کر لے وہ کام نہ ہو تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ مومن جو ہوگا وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم، بندوں کی اپنی کوئی مشیت حقیقتاً نہیں ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اگرچہ ہم نے پوری تیاری کر لی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری شرط جو تھی، دوسری جو کنڈیشن تھی، اللہ کی مشیت کا کنیکٹ ہونا، وہ نہیں پایا گیا۔ جب وہ نہیں پایا گیا تو پھر وہ شے وجود میں کیسے آئے گی؟ کہتے ہیں آگے اسی کو اور تھوڑا کلیئر کر کے، فما شاء لهم کان، تو جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ اچھا وما لم یشاء لم یکون، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور خیر کے لیے محنت نہ کریں ہم۔ یہ سب تقدیر پہ بات ہو رہی ہے، ارادہ کونی پر بات ہو رہی ہے، ارادہ شرعی پر بات یہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اپنے گھر میں بیٹھے رہنا ہے، نہیں، آپ کو جد و جہد تو کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک اینگل ہوا نا،
دوسرا اینگل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے نا جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، ہم انسان کو دیتے وہی ہیں جو اس کے لیے محنت کرتا ہے، یعنی کامنلی ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی سنت یہی ہے۔ لیکن اگر کبھی آپ کی محنت کے باوجود کوئی آپ کے حساب سے رزلٹ نہیں آتا ہے تو وہاں پر پھر سرنڈر کر دینا ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، اللہ کی طرف گریہ وزاری کرنی ہے، لو لگانا ہے اس سے کہ مولا میں نے چاہا تھا نہیں ہوا، یقیناً جو تو نے چاہا ہے اسی میں نفع ہوگا میرا، اسی میں فائدہ ہوگا میرا، اس لیے وہاں پر اس میں بھی بندگی ہے، اصل میں اس میں بھی بندگی ہے، جھکنا ہے اللہ کے سامنے۔ فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، فرمایا آگے، اس لیے اصولی طور پر، بنیادی طور پر، بیسک لیول پہ، یہدی من یشاء، وہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ سب ارادے کونی کی بات ہو رہی ہے، ہاں؟ اچھا، ارادے شرعی کی بات نہیں ہے۔ وَيَعْصِمُ، اور محفوظ رکھتا ہے گناہوں سے، وَيُعَافِي، اور عافیت بخشتا ہے یا معاف فرماتا ہے، فضلاً، اور یہ ساری چیزیں اس کا فضل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ یعنی انسان اگرچہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہو اور ہدایت کے اسباب کو بھی اختیار کرتا ہو، لیکن اصولی طور پر یہ سب اللہ کا انعام ہے، کیونکہ یہ بات ہم عقیدے میں پہلے ہی پڑھ چکے نا کہ اسباب اصل نہیں ہے، ایک پہلو ہے، ون پارٹ ہے وہ، جب تک اللہ کی مشیت کنیکٹ نہ ہو تو اصلاً انعام کس کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا نا یہ۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، ہمیں ہدایت نہ ملتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہدایت نہ دی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہدایت نہ دیتا تو ہدایت نہیں ملنے والی تھی۔ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَخْذُلُ، اور توفیق سے محروم کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، وَيَبْتَلِي، اور آزماتا ہے، یعنی کبھی تو عافیت بخشتا ہے، عافیت کا مطلب یہ کہ انسان کے اوپر مصیبتیں نہ آئیں، سکون و اطمینان کے ساتھ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ابتلا میں بھی ڈالتا ہے، یہ یعافی کے مقابلے میں یبتلی ہے، لفظ جو آیا نا یعافی، عافیت بخشتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے اکثر اپنی دعاؤں میں فرماتے تھے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ حضور ہمیشہ عافیت مانگتے تھے، بلائیں نہیں مانگتے تھے، بلائیں کبھی نہیں چونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلا کو مانگنا یہ دراصل، اچھا اس میں ایمان والوں کے لیے آسانی بھی ہے، کیونکہ آزمائش میں پتہ نہیں کامیاب ہو کہ نہ ہو، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی اور آپ کو آزما لیا تو پتہ نہیں ایگزام میں فیل ہوں کہ پاس ہوں، اسی لیے آپ سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگیے، مولا مجھے آزمائش کے قابل ہوں ہی نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد وہ دعا فرماتے تھے، اس کے ابتدائی حصے کچھ اور ہیں، فرماتے ہیں حضور کہ اللہم انا نسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، یعنی تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھ کو نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات، اور برائیوں کو میں چھوڑ دوں اس کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اور مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، یعنی ان کی محبت میرے دل میں باقی رہے تاکہ میں ان کی خبرگیری کر سکوں، ان کی دیکھ بھال کر سکوں، ان کا کیئر کر سکوں، ہے نا۔ اس کے بعد جو حضور کے جملے ہیں وہ اسی کی تائید کرتے ہیں، فرمایا آگے کہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور مولا جب تو کسی بندے کو آزمانا چاہے تو مجھے آزمائے بغیر اٹھا لے، جب تو اپنے بندوں کو آزمانا چاہے تو مجھے آزمائے بغیر ہی اٹھا لے، کیونکہ میں تیری آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے کبھی بھی اللہ سے بلا نہ مانگیے، سختی نہ مانگیے، ہمیشہ اس سے آسانی مانگیے،
اس سے عافیت مانگی. حضور ہمیشہ کہتے تھے کہ وصل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگا. کوئی بھی مشکل درپیش ہے، مولا اس کے قابل میں نہیں ہوں، میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ ان بلاؤں کو سہ سکوں. عاجزی اسی میں ہے. ٹھیک ہے. وَيَبْتَلِي، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا بھی ہے، اور یہ اللہ کا عدل ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اصل اس کی مشیت سے جب ہے ہر چیز، تو اگر وہ خیر کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے تو فضل و انعام ہے، شر کی صورت میں اگر وہ ظاہر ہو رہا ہے تو اس کا عدل ہے. عدل اس لیے ہے کہ بھائی یہ میرا موبائل ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو میں توڑوں چاہے پھوڑوں، چاہے میں اچھے سے سنبھال کے رکھوں، یہ میری مرضی. میں اس کو چائے لے جا کے آگ میں ڈال دوں، میں اس کو لے جا کے آگ میں ڈال دوں، کسی کو اعتراض کا کوئی حق، میں نے بنایا ہے نا. تو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اصولی طور پر گمراہ کر دے، جہنم میں ڈال دے، کسی کو کوئی حق. یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے پوچھے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ جہنم سے اللہ پوچھے گا، قرآن کریم میں ذکر ہے، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ تو جنت کیا کہے گی؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد، جہنم کہے گی اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ ہے، یعنی گنجائش ابھی باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت ایک مخلوق کو پیدا فرمائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالے. اس کی مخلوق ہے، اس نے بنایا. آپ کو کیا مطلب اس سے؟ اس کا کریشن ہے، اللہ کی ملکیت ہے. وَمَالِكُ الْمُلْكِ يَتَصَرَّفُ فِي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ، مالک الملک اپنے ملک میں، اپنی سلطنت میں، اپنی آنرشپ میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے. ایک بہت مشہور قصہ مجموع السلوک میں لکھا ہے نا کہ ایک اللہ کے ولی جو ہے ایک ویرانے میں پڑے ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، لاش پڑی ان کی، چیل کوے کھا رہے تھے ان کی لاش. ایک بزرگ کا گزر ہوا، انہوں نے جو یہ حالت دیکھی تو کہا مولا یہ کیا سلوک ہے تیرے اپنے بندوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ پہ سے ایک طرح سے شوخی میں انہوں نے سوال کیا. ندا آئی، اے فلاں، یہ چیل کوے میرے ہیں اور یہ بندہ بھی میرا ہے، بیچ میں تو کون؟ بیچ میں تو کون ہے؟ میری ملکیت ہے نا، میں اپنی ملکیت میں جیسا چاہوں، میں چاہوں تو در در بھیک منگاؤں، اور میں چاہوں تو راج گدی پہ بٹھواؤں. تم کو کوئی اس پر اعتراض؟ میری ملکیت ہے، میرا بندہ ہے، وہ میرا بندہ ہے، میں جیسے چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں. یہ اللہ تبارک و گویا بندہ جو ہے نا، یا تو عدل کی حالت میں ہے اللہ کی، یا فضل کی حالت میں. انعام و اکرام، خیر و عافیت اگر آپ کو مل رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کبھی آزمائشیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عدل ہے. اچھا، اب یہاں پر فضل کی جو بات آئی ہے، تو فضل اصلاً کیا ہے؟ ہدایت ہے، فضل معافی ہے، فضل عافیت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو پیسہ بہت زیادہ مل گیا تو اللہ کا فضل ہی فضل ہے اس پر. نہیں، اگر ایمان سے محرومی ہے، عمل صالح سے محرومی ہے، اور مال مل رہا ہے، تو یہ مال خود فضل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی آزمائش ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزما رہا ہے اسے کہ یہ کیا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ یہ کیسا بندہ ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے صرف آمنا کہنے کی بنیاد پر چھوٹ جائیں گے؟ یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تو چھوٹ جائیں گے، وهم لا یفتنون، اور آزمائش نہیں ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے ضرور پہلے والوں کو آزمایا تھا، تو اب ہم ضرور آزمائیں گے ان کو بھی، تاکہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے.
اب آگے اسی کا خلاصہ کرتے ہوئے امام طحاوی فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، اور ساری مخلوق اللہ کی مشیت میں اللہ کے فضل و عدل کے درمیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت یا تو فضل الہی کی شکل میں ظاہر ہوگی یا عدل الہی کی شکل میں ظاہر ہوگی، انہی دو حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ظاہر ہوگی، تیسری کوئی حالت نہیں ہے۔ مشیت یا تو فضل ہے یا عدل ہے۔ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ، سب اللہ کی مشیت میں الٹ پلٹ رہے ہیں، بین فضلہ وعدلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عدل کے درمیان ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اب یہاں سے بات تھوڑی چینج ہو رہی، وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَزْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ازداد و انداد سے پاک ہے۔ ازداد یہ ضد کی جمع ہے، پلورل فارم ہے اس کا، اور ند کا پلورل فارم ہے انداد۔ ند کسے کہتے ہیں؟ جو ہر صفت میں، ہر شان میں کسی کے جیسا ہو، ٹھیک ہے، کاؤنٹر پارٹ جس کو انگلش میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، نظیر ہو، سیم ٹو سیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کسی ذات سے، تمام ذات سے پاک ہے جو اس کے بالکل مد مقابل ہو، اور ایسی ازداد سے بھی اللہ کے پاک ہے، یعنی کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اللہ جو چاہے اس کو وہ بدل دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادوں کو چینج کر دے، ایسا کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ تو ضد سے بھی اللہ پاک ہے اور نیت سے بھی پاک ہے، یعنی لیس پاورفل پرسنالٹی جو ہے، ایسی کوئی ہو جو اللہ کے کسی بھی ایک حکم کو یا چند حکم کو روک دے، ایسا بھی کوئی نہیں ہے، اور جو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ لا راد لقضائہ، اسی پر اس لیے اسی کو آگے کلیریفائی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہے، متعالٍ کا مطلب بلند، پاک، یعنی there is no ضد and ند۔ لا راد لقضائہ، اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے والا نہیں، اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے جب تک کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے، ٹھیک ہے، اللہ نہ چاہے کوئی ٹال دے، کوئی نہیں ٹال سکتا، چاہے وہ اولیاء ہوں چاہے انبیاء ہوں، کوئی بھی ہوں، ٹالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی آگے پیچھے کرنے والا نہیں۔ ایک ہے کہ سرے سے ختم کر دے، ایک اس کو پوسٹ پون کر دے یا پری پون کر دے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جو چیز، جس چیز کا فیصلہ اللہ نے جس وقت فرمایا ہے، وہ شے اسی وقت ظاہر ہو کر کے رہے گی، اور پوری مخلوق مل کر کے اس کو روک نہیں سکتی۔ وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر پر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے، حکم پر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کا حکم دے اور بندے اس کو نہ کریں اور کوئی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، ایسا کوئی نہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لے اور وہ شے وجود میں نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اس کو روک دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لا راد لقضائہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں، ولا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے ارادوں کو آگے پیچھے کوئی کرنے والا نہیں ہے، ولا غالب لامرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اوور پاور کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر توحید کی بحث مکمل ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں آمنا بذالک کلہ، ہم ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جتنی باتیں ابھی تک ہم نے بیان کی ہیں ان سب باتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ وَأَيْقَنَّا، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں ان کل من عندہ، کہ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک پوری جو بحث ہے یہ توحید کی بحث ہے۔ اب یہاں سے آگے رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بحث شروع ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو عقیدہ بیان ہوا ہے، جس کو ابھی ہم اپنی زبانوں سے ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ عقیدہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں بھی اتر جائے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم